بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ میں شازیہ اور میری طرف سے میرے تمام بچوں کو السلام علیکم۔ امید ہے میرا بیٹا آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 9 یوم دفاع پاکستان کو پڑھیں گے اور اس کے مختصر جواب، اس کے سلیس اردو، تفہیم عبارت اور اس کی مشق کے جتنے سوالات ہوں گے ان کو دیکھیں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ معنی آپ دیکھ رہے ہیں، میرے پیچھے بھی لکھے ہوئے ہیں، میں نے آپ کے لیے تحریر کی ہے۔ جیالے بہادر، تن من دھن قربان کرنا سب کچھ، یہ دیکھیے لکھا ہے تن من دھن قربان کرنا، سب کچھ لٹا دینا، سب کچھ قربان کر دینا۔ ثمر پھل، بری فوج زمینی فوج، بے انتہا بہت زیادہ، پیش قدمی آگے بڑھنا، تاریخ رقم کرنا، تاریخ لکھنا، جواں مردی بہادری، منہ کی کھانا شکست کھانا، ہمہ وقت ہر وقت، یلغار حملہ، سپوت نیک لائق بیٹا۔ یوم دفاع پاکستان، وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ کوئی بیٹا پیج نمبر 58 پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں اپنے وطن کے دفاع کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کرتی ہیں اور جاں فشاں جذبوں اور مضبوط ارادوں سے اپنے ملک کی حفاظت کرتی ہیں، دنیا ان پر فخر کرتی ہے۔ بطور قوم ہم پاکستانی بھی کسی سے پیچھے نہیں، ہم اپنے وطن سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ یہ وطن ہمارے بزرگوں کی لازوال قربانیوں کا ثمر ہے۔ ہم نے معنی میں بھی پڑھا تھا، ثمر کا مطلب پھل۔ اس لیے یہ وطن جو کہ پاکستان ہے ہمیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے، پیارا ہے۔ ہمیں اپنا وطن پاکستان بہت پیارا ہے۔ ملک پاکستان پر جب مشکل وقت آیا اور دشمن کی طرف سے کوئی مکاری اور چلاکی دکھائی گئی، تب پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن گئی۔ یہ دیکھیے گا، سیسا پلائی دیوار، بہت مضبوط دیوار بن گئی، اور اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ ساتھ وطن عزیز کا دفاع کیا۔ نہ صرف دفاع کیا بلکہ دشمن کو شکست اور بھاری نقصان سے بھی دوچار کیا۔ 6 ستمبر 1965 ایسا ہی ایک دن تھا جب دشمن نے ہماری وطن سے محبت کو آزمانا چاہا اور منہ کی کھائی۔ منہ کی کھانا شکست کھانا۔ اس دن ہمارے دشمن بھارت نے رات کی تاریکی میں ہم پر حملہ کیا۔ یہ بھارت کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ رات کے اس پہر پاکستانی فوج غافل ہوگی، لہٰذا وہ اچانک حملہ آور ہو کر زیادہ سے زیادہ علاقے پر قابض ہو جائے گا، یعنی کہ بہت زیادہ علاقوں پر قبضہ کر لے گا۔ بھارت کا یہ خیال تھا کہ پاکستانی فوج سو رہی ہوگی اور میں جب اچانک حملہ کروں گا تو زیادہ سے زیادہ پاکستان کے علاقوں پر قبضہ کر لوں گا، نعوذ باللہ۔ لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ پاکستانی افواج کے بہادر ہمہ وقت اپنے وطن کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہماری بہادر افواج نے بھرپور قوت کے ساتھ جواب دیا اور بھارتی فوج کی پیش قدمی کو روک دیا۔ پیش قدمی دیکھیں، آپ کے لیے میں نے لکھا ہوا ہے آگے بڑھنا، یعنی کہ بھارت کو آگے بڑھنے سے ہماری پاکستانی افواج نے روک دیا۔ اس جنگ میں پاکستانی عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ رہے، شانہ بشانہ ساتھ رہے۔ پاکستانی فوج کم تعداد، کم اسلحے کے ساتھ مقابلے پر اتری۔ اب پاکستانی فوج کے پاس کم تعداد تھی اور اسلحہ بھی کم تھا اور وہ مقابلے پر آ گئے، لیکن ان میں اپنے وطن سے محبت اور جذبہ ایمانی عروج پر تھا۔ انہوں نے بہادری اور شجاعت کا مطلب بہادری کا ناقابل یقین مظاہرہ کیا۔ وہ دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے، بہت مضبوط دیوار بن گئے۔ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ اللہ پر پختہ ایمان اور وطن سے محبت کے جذبے سے ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔
6 सितंबर 1965 की सुबह सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान की वलवला अंगेज़ तकरीर ने पूरे मुल्क को मुत्तहिद कर दिया, इकट्ठा कर दिया। अफवाज पाकिस्तान के हौसले कई गुना बढ़ गए। उन्होंने रेडियो पर अपनी तकरीर में कहा, मुल्क में जंग छिड़ चुकी है। भारत ने रात के अंधेरे में बुज़दिलों की तरह पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। वो नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा है। हम कलमा तैयबा का विर्द करते हुए दुश्मन की यलगार के आगे सीसा पिलाई दीवार बनकर आगे बढ़ेंगे और उस वक्त तक आगे बढ़ते चले जाएंगे जब तक दुश्मन की तोपों को हमेशा हमेशा के लिए ठंडा नहीं कर देते। सदर पाकिस्तान की इस तकरीर ने पूरे मुल्क में एक नया जोश और नया वलवला पैदा कर दिया। ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपना तन, मन, धन यानी सब कुछ अपने वतन पर निसार कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। वाघा के महाज पर मेजर राजा अजीज़ भट्टी और मेजर शफकत बलोच ने बहादुरी और शुजाअत का भरपूर मुजाहिरा किया। उन्होंने अपने जांबाज साथियों के साथ अपने से कई गुना बड़ी फौज को BRB नहर नाक पार करने दी। मेजर राजा अजीज़ भट्टी ने लगातार 5 दिन और 5 रातें जागकर बहादुरी की नई तारीख रकम की। 12 सितंबर 1965 की सुबह 9:30 बजे इन्हें दुश्मन की तोप का गोला लगा। यूं वतन के इस बहादुर सपूत ने अपने वतन की हिफाजत करते हुए जान कुर्बान कर दी। बहादुरी का बेमिसाल मुजाहिरा करने पर इन्हें फ़ौज का सबसे बड़ा एजाज़ निशान हैदर दिया गया। भारतीय फ़ौज जगह जगह से पाकिस्तान पर हमले कर रही थी। लाहौर के अलावा उसने कसूर, सियालकोट और दीगर इलाकों पर भी हमले किए। सियालकोट में भारतीय फ़ौज ने 50,000 फ़ौजियों, 500 टैंकों के साथ हमला किया। उसका ख्याल था कि पाकिस्तानी अफवाज इतनी बड़ी फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, मगर उसका ये ख्याल ही रहा। यहाँ दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई हुई। यहाँ भी भारत को अपना असला बारूद और टैंक छोड़कर भागना पड़ा। पाक फ़ौज के जवानों ने अपनी ज़िंदगियों की परवाह किए बगैर भारतीय फ़ौज का जवां मर्दी से मुकाबला किया। जंग के बाद इस इलाके में हर तरफ भारतीय टैंकों के टुकड़े पड़े थे। ऐसा लगता था ये इलाका भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान है। जहां पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज ने बहादुरी का ज़बरदस्त मुजाहिरा किया, वहां पाक फ़ज़ाइया भी किसी से पीछे न रही। एयर मार्शल नूर खान और एयर मार्शल असगर खान की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया ने बेमिसाल कारनामे रकम किए। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम, स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफ़ीकी शहीद और फ़्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हसन शहीद ने वो कारनामे अंजाम दिए कि दुनिया हैरान रह गई। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने 1 मिनट के अरसे में दुश्मन के 5 हंटर तैयारे तबाह कर दिए। ये एक आलमी रिकॉर्ड है। इस जंग में पाक बहरिया ने भी अपना महाज खूब संभाला और इसका कामयाब दिफा किया। पाक बहरिया ने हमला करके भारतीय फ़ौज का नहायत अहमियत का हामिल बहरी मरकज़ द्वारका तबाह कर दिया। इस वजह से भारतीय बहरिया पाकिस्तान पर हमला करने में कामयाब ना हो सके। इस जंग ने दुनिया को दिखा दिया कि जंगें असले और तादाद की कसरत मीन ज़्यादा होना से नहीं, बल्कि वतन से मोहब्बत के जज्बे और अल्लाह पर पुख्ता ईमान की वजह से जीती जाती है। इस जंग ने पाकिस्तानी अवाम की अपने मुल्क से मोहब्बत भी वाज़िया कर दी। इस जंग ने पाकिस्तानी अवाम की अपने मुल्क से मोहब्बत भी वाज़िया कर दी। लोगों ने पाक फ़ौज की मदद के लिए अशियाए खुर्दनी, पैसों, जेवरात और दीगर अशिया का ढेर लगा दिया। लातादाद पाकिस्तानी जवान खून अतिया करने अस्पतालों में पहुंच गए। हर किसी ने अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया। हम 6 सितंबर को यौम दिफा जबकि 7 सितंबर को यौम फ़ज़ाइया मनाते हैं। ये दिन हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी और आवाम ने इत्तेहाद और वतन से मोहब्बत का भरपूर इज़हार किया।
چنانچہ اس دن ہم اسکولوں میں خصوصی تقاریب کا انعقاد کرتے ہیں جن میں 1965 کی جنگ کے شہداء یعنی کہ 1965 کی جنگ میں جو شہید ہو گئے اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ ملک کے بیشتر شہروں میں پاک فوج کے بہادر جوانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف مظاہروں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ شہداء کے لیے فاتح خوانی کی جاتی ہے۔ در حقیقت اس دن کو منانے کا مقصد اس عہد کی تجدید ہوتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر ہم بھی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آئیے اب اس کے ہم مختصر جواب دیکھ لیتے ہیں۔ جی، ہم 6 ستمبر کو کون سا دن مناتے ہیں؟ ہم 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان مناتے ہیں۔ ہم یوم دفاع کیوں مناتے ہیں؟ ہم یوم دفاع اس عزم اور بہادری کی یاد میں مناتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس کے مختصر جواب دیکھ لیتے ہیں۔ ہم 6 ستمبر کو کون سا دن مناتے ہیں؟ ہم 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان مناتے ہیں۔ ہم یوم دفاع کیوں مناتے ہیں؟ ہم یوم دفاع اس عزم اور بہادری کی یاد میں مناتے ہیں جب ہماری فوج اور عوام نے بھارتی جارحیت کا دلیری سے مقابلہ کیا اور وطن کا دفاع کیا۔ ہم اس دن جنگ کے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دوبارہ آنسر بولتی ہوں۔ ہم یوم دفاع اس عزم اور بہادری کی یاد میں مناتے ہیں جب ہماری فوج اور عوام نے بھارتی جارحیت کا دلیری سے مقابلہ کیا اور وطن کا دفاع کیا۔ ہم اس دن جنگ کے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستانی فوج نے 1965 کی جنگ کیسے جیتی؟ یہ جنگ ہم نے وطن سے محبت کے جذبے اور اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان کی وجہ سے جیتی۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کو نشان حیدر کیوں دیا گیا؟ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نے لگاتار 5 دن اور 5 راتیں جاگ کر بھارت کو لاہور پر قبضے سے روکے رکھا اور بہادری کی نئی داستان رقم کی یعنی کہ نئی داستان تحریر کی۔ بہادری کے بے مثل مظاہرہ کرنے پر انہیں فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے کیا ریکارڈ قائم کیا؟ اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے 1 منٹ کے اندر میں اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے 1 منٹ میں دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر دیے۔ یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ لوگوں نے وطن اور فوج سے محبت کا اظہار کس طرح کیا؟ لوگوں نے پاک فوج کی مدد کے لیے اشیاء خوردنی، پیسوں، زیورات اور دیگر اشیاء کے ڈھیر لگا دیے۔ لاتعداد پاکستانی لوگوں نے وطن اور فوج کی سے محبت کا اظہار کس طرح کیا؟ لوگوں نے پاک فوج کی مدد کے لیے اشیاء خوردنی، پیسوں، زیورات اور دیگر اشیاء کے ڈھیر لگا دیے۔ بہت سے پاکستانی جوان خون کا عطیہ دینے ہسپتالوں میں پہنچ گئے۔ آپ اپنے وطن سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ چند سطور میں تحریر کریں۔ آپ یہ خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہم 6 ستمبر کو یوم دفاع اس عزم اور بہادری کی یاد میں مناتے ہیں جب ہماری فوج اور عوام نے بھارتی جارحیت کا دلیری سے مقابلہ کیا اور وطن کا دفاع کیا۔ ہم اس دن جنگ کے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جی، اگلا سوال ہے، سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ ہم یوم دفاع مناتے ہیں، درست جواب ہے 6 ستمبر کو۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، رات کے وقت، شام کے وقت، درست جواب ہے رات کے وقت۔ 1965 میں پاکستان کے صدر تھے جنرل ایوب خان۔ ٹینکوں کی بڑی لڑائی ہوئی لاہور میں، قصور میں، سیالکوٹ میں، کھاریاں میں، سیالکوٹ میں۔ بھارتی فوج نہر عبور کرنا چاہتی تھی، BRB درست جواب ہے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کو ان کی جرأت اور بہادری کی وجہ سے دیا گیا نشان حیدر ستارہ جرأت، تمغہ شجاعت اور ستارہ امتیاز تو درست جواب ہے نشان حیدر۔ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے نشان حیدر، درست جواب ہے۔ محمد محمود عالم نے 1 منٹ میں جہاز گرائے 3، 5، 7، 10 تو درست جواب ہے 5۔ جملوں میں استعمال کریں، آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں۔
जुमले आप खुद से भी बना सकते हैं। वतन, मेरे वतन का नाम पाकिस्तान है। वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हिफाजत, हमें अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद करनी चाहिए। हम जानो माल की कुर्बानी देकर वतन की हिफाजत करेंगे। पेशकदमी, भारत ने पेशकदमी कर कर लाहौर पर कब्ज़ा करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। नाकाबिले यकीन, हमारे सिपाहियों ने नाकाबिले यकीन बहादुरी के मुजाहरे किए। ईमान, हमारा अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान है। जी आगे देख लेते हैं। आगे सवाल नंबर आ जाता है आपका 7। इस सबक को रवानी से पढ़ें और इसमें से कम अज़ कम 5 ऐसे अल्फाज तलाश करें जिनमें शीन आता हो। तो जैसे शहीद है, शुजात है, निशान है, दुश्मन है, शिकस्त है और निशान। दोबारा बोल देती हूँ, शहीद, शुजात, निशान, दुश्मन और शिकस्त। अब हम देख लेते हैं हरूफ इस्तिफ़हाम को। हरूफ इस्तिफ़हाम, इनको आप अंडरलाइन कर लें, आप हाईलाइट कर लें, जैसा आप बेहतर समझें वैसे ज़रूर करें और इसको करें ज़रूर क्योंकि ये आपको इम्तिहान में पूछा जाएगा। हरूफ इस्तिफ़हाम वो हरूफ जो कुछ पूछने या सवाल करने के लिए इस्तेमाल हों, हरूफ इस्तिफ़हाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कब, कौन, कैसे और कहाँ वगैरह। मसलन, तुम कहाँ जा रहे हो, आप कब तशरीफ़ लाए। उम्मीद है आपको हरूफ इस्तिफ़हाम कोई सवाल पूछने के लिए, कुछ पूछने के लिए या सवाल करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल हो उसे हम इस्तिफ़हाम कहेंगे। हरूफ ताकीद, ताकीद किसे कहते हैं, वो हरूफ जो कलाम या जुमले में ताकीदी मानी पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो, हरूफ ताकीद कहलाते हैं। जैसे हरगिज़, ज़रूर, बिल्कुल, सिर्फ और तमाम वगैरह। तुम वहाँ हरगिज़ नहीं जाओगे, मसलन है इसका, तुम वहाँ हरगिज़ नहीं जाओगे, आप हमारे घर ज़रूर आना। तो इसमें हरगिज़ और ज़रूर आपके हरूफ ताकीद हैं। हरूफ फजाइया, वो हरूफ या अल्फाज जो जोश या जज्बात में बेसाख्ता ज़ुबान से निकल जाते हैं। जैसे वाह, वाह, ओए होए, हाय वगैरह। मुख्तलिफ़ जज्बात और तासुरात के लिए अलग अलग हरूफ इस्तेमाल होते हैं। हरूफ तासुफ़, तासुफ़ से पता चल रहा है कि अफसोस या तासुफ़ के मौके पर बोले जाने वाले अल्फाज, इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए। वो हरूफ जो अफसोस या तासुफ़ के मौके पर बोले जाते हैं, मसलन अफसोस, इंसान बहुत नादान है। इस जुमले में अफसोस हरूफ तासुफ़ है। जी, मुरक्कब अल्फाज, अब ये आपसे सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है। मुंदरजा बाला मिसालों को सामने रखते हुए 4 ऐसे जुमले बनाएं जिनमें हरूफ इस्तिफ़हाम, जबकि 4 ऐसे जुमले बनाएं जिनमें हरूफ ताकीद इस्तेमाल हुए हों। ये मेरा बेटा आप ख़ुद बनाएंगे और मुझे पता है कि मेरे बच्चे इस काबिल हैं कि वो ख़ुद से भी बना सकते हैं। मुरक्कब अल्फाज, 2 या 2 से ज़्यादा अरबी या फ़ारसी अल्फाज का मजमूआ मुरक्कब अल्फाज कहलाता है। मिसाल के तौर पे आब हयात, खुशहाल, बांगे दरा और शब रोज़ वगैरह। हमें कुछ दिए गए अल्फाज की मदद से मुरक्कब अल्फाज बनाने हैं और फिर उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे खुश है तो उसके बाद खुशबू, ये खुशबू मुझे बहुत पसंद है। अगला है फ़ातेह इस्तंबुल, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह इस्तंबुल हैं। मीनार है, इनके साथ मीनार पाकिस्तान करारदाद लाहौर मंजूर होने की याद में बनाया गया। सेहत है तो मन, वो बहुत सेहतमंद इंसान है। और कायद हमने बना दिया कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनाया। उम्मीद है मेरा बेटा आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, सबक में बयान की गई बातों को कदरे, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, सबक में बयान की गई बातों को कदरे इख्तिसार और वजाहत के साथ इस तरह बयान करना कि सबक का मकसद अच्छी तरह समझ में आ जाए, सबक का खुलासा कहलाता है। आपको खुलासा लिखना वैसे तो नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि खुलासा होता क्या है। वो सबक का 1/3 लिखा जाता है। अब इसको आप हाईलाइट कर लें या अंडरलाइन कर लें। सबक में बयान की गई बातों को कदरे इख्तिसार और वजाहत के साथ इस तरह बयान करना कि सबक का मकसद अच्छी तरह समझ में आ जाए, सबक का खुलासा कहलाता है। असातिज़ा कराम से खुलासा निगारी के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करें और फिर इस सबक का खुलासा जो सबक के 1/3 से ज़्यादा ना हो आप तहरीर करें। मैं आपके लिए एक दफ़ा पढ़ देती हूँ। कहते हैं, वतन से मोहब्बत एक फ़ितरी जज्बा है।
وطن سے محبت کرنے والی قومیں اپنے ملک کی خدمت اور حفاظت کرتی ہیں۔ وطن پاکستانی بھی وطن سے محبت کرتے ہیں۔ ملک پر جب بھی مشکل وقت آیا، قوم نے دشمن کا دلیری سے مقابلہ کیا۔ 6 ستمبر 1965 کی رات بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستانی فوج تیار تھی۔ عوام فوج کے ساتھ شانہ بشانہ یعنی کہ ساتھ ساتھ رہے، لیکن اسلحے کی کمی تھی۔ انہوں نے جذبہ ایمانی اور بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ واگا کے محاذ پر میجر شفقت بلوچ اور عزیز بھٹی نے بہادری کی مثال قائم کی۔ میجر راجہ عزیز بھٹی کو نشان حیدر کا اعزاز دیا گیا۔ سیالکوٹ میں ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی ہوئی۔ سیالکوٹ بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بن گیا۔ پاک فضائیہ نے بھی بے مثال کارنامے رقم کیے۔ ایم عالم نے 1 منٹ میں دشمن کے 5 طیارے گرا دیے۔ سرفراز شہید اور یونس شہید کے کارناموں پر دنیا حیران رہ گئی۔ پاک بحریہ نے بھارتی بحریہ اڈہ دوارکا تباہ کر دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے مالی اور جانی قربانی دی، خون کے عطیات دیے۔ ہر ایک نے ملک سے محبت کا اظہار کیا۔ ہم 6 ستمبر کو یوم دفاع اور 7 ستمبر کو یوم فضائیہ مناتے ہیں۔ اس دن اسکولوں میں خصوصی تقاریب میں 1965 کے جنگ کے مجاہدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ شہروں میں افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف مظاہرے ہوتے ہیں۔ شہداء کے لیے فاتح خوانی کی جاتی ہے۔ اس عہد کی تجدید ہوتی ہے کہ ضرورت پڑنے پر ہم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ پاکستان زندہ آباد۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ سبق ختم کرنے سے پہلے اس کے تفہیم عبارت دیکھ لیتے ہیں۔ عبارت کو غور سے پڑھیں اور مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیں۔ واگا کے محاذ پر میجر راجہ عزیز بھٹی اور میجر شفقت بلوچ نے بہادری اور شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ جی میرا بیٹا، آئے اب ہم تفہیم عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ عبارت کو غور سے پڑھیں اور مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیں۔ واگا کے محاذ پر میجر راجہ عزیز بھٹی اور میجر شفقت بلوچ نے بہادری اور شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنے جانباز ساتھیوں کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو بی عربی نہر پار نہ کرنے دی۔ میجر راجہ عزیز بھٹی نے لگاتار 5 دن اور 5 راتیں جاگ کر بہادری کی نئی داستان رقم کی۔ 12 ستمبر 1965 کی صبح انہوں نے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ بہادری کا بے مثل مظاہرہ کرنے پر انہیں فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دیا گیا۔ پہلا سوال ہے، واگا کے محاذ پر کن 2 جوانوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا؟ اچھا، اب یہ پیرا آیا، میں نے شروع کیا واگا کے محاذ پر۔ آپ دیکھیں گے میں نے لکھ دیا واگا کے پہلے 2 ورڈ، اور آخری میری جو تھا وہ تھا بہادری کا بے مثل مظاہرہ کرنے پر انہیں فوج کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر دیا گیا، اور میں نے اینڈ میں دیا گیا۔ عبارت لکھنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، پوری عبارت نہیں لکھی جاتی، ہم اس طریقے سے عبارت کو لکھتے ہیں۔ پہلے 2 ورڈ، اس کے بعد 3 سے 4 ڈاٹس ڈال دیتے ہیں، اور پھر آخر کے 2 ورڈز، اور پھر ختمہ۔ اب سوال، واگا کے محاذ پر کن 2 جوانوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا؟ واگا کے محاذ پر میجر راجہ عزیز بھٹی اور میجر شفقت بلوچ نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ میجر راجہ عزیز بھٹی نے دشمن کی فوج کو کس نہر کو پار نہ کرنے دیا؟ میجر راجہ عزیز بھٹی نے دشمن کی فوج کو بی عربی نہر پار نہ کرنے دی۔ میجر راجہ عزیز بھٹی نے کتنے راتیں جاگ کر گزاری؟ میجر راجہ عزیز بھٹی نے 5 راتیں جاگ کر گزاری۔ اب ہم نے پڑھا تھا، اس میں سوال تھا 5 دن اور 5 راتیں۔ ہم سے جو سوال پوچھا جائے گا میرا بیٹا، ہم نے اسی کے مطابق اس کا جواب دینا ہے۔ میجر راجہ عزیز بھٹی کو کون سا اعزاز دیا گیا؟ میجر راجہ عزیز بھٹی کو نشان حیدر کا اعزاز دیا گیا۔ یہ عبارت کس سبق سے لی گئی ہے؟ یہ عبارت سبق یوم دفاع پاکستان سے لی گئی ہے۔ ہم پورا جواب لکھیں گے، خالی نہیں لکھیں گے۔ یوم دفاع پاکستان پورا آنسر، پورا جواب تحریر کیا جائے گا۔ جی کثیر الانتخابی سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ وطن سے محبت ایک ڈیش جذبہ ہے، فطری جذبہ ہے، یہ اس کا درست جواب ہے۔ یہ وطن ہمارے بزرگوں کی ڈیش قربانیوں کا ثمر ہے، لازوال ڈیش ایسا دن تھا جب دشمن نے ہماری وطن سے محبت کو آزمانا چاہا۔ 6 ستمبر 1965 اس کا صحیح جواب ہے۔ پاک فوج دشمن کے سامنے بن گئی آئینی دیوار، سیسا پلائی دیوار، شیشے کی دیوار، پتھر کی دیوار تو سیسا پلائی دیوار۔
کس کی ولولہ انگیز تقریر نے 1965 میں پورے ملک کو متحد کر دیا؟ لیاقت علی خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل محمد ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو؟ تو درست جواب ہے جنرل محمد ایوب خان۔ واگا کے محاذ پر میجر راجہ عزیز بھٹی اور ڈیش نے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا؟ میجر شفقت بلوچ، راشد منہاج شہید، میجر سرور شہید، سوار محمد حسین شہید؟ تو درست جواب ہے میجر شفقت بلوچ۔ ہر سال یوم دفاع منایا جاتا ہے، درست جواب ہے 6 ستمبر کو۔ بھارتی فوج نے ڈیش فوجیوں کے ساتھ حملہ کیا؟ 25,000، 30,000، 40,000، 50,000؟ درست جواب ہے 50,000۔ بھارتی فوج نے ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا؟ 400، 500، 600، 700؟ درست جواب ہے 500۔ میجر راجہ عزیز بھٹی کو ان کی بہادری کا مظاہرہ کرنے پر اعزاز دیا گیا، نشان حیدر کا درست جواب ہے۔ جنگ کے بعد علاقہ بھارتی ٹینکوں کا ڈیش لگنے لگا، قبرستان۔ اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے 1 منٹ میں دشمن کے ہنٹر طیارے تباہ کر دیے، 4، 5، 6، 7؟ تو 5 ہنٹر طیارے تباہ کر دیے تھے۔ شجاعت کا مطلب ہے؟ درست جواب بہادری۔ رات کا متضاد بتائیں، متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ، تو رات کا دن۔ اس کے بعد ہے نشان حیدر ہے سب سے چھوٹا اعزاز، فوجی اعزاز سب سے بڑا فوجی اعزاز، ایک اخبار کا نام، ایک کتاب کا نام؟ تو درست جواب ہے سب سے بڑا فوجی اعزاز۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ گرامر کی روح سے ہے استفہامیہ، ندائیہ، فجائیہ، سادہ استفہامیہ۔ آپ کو میں نے حروف استفہام پڑھائے ہیں۔ وہ حروف جو افسوس یا تعصف کے موقع پہ بولے جاتے ہیں حروف تعصف کہلاتے ہیں، درست جواب۔ وہ الفاظ جو جوش یا جذبات میں بے ساختہ زبان سے نکلتے ہیں، حروف فجائیہ، حروف تعصف؟ درست جواب ہے حروف فجائیہ۔ وہ حروف جو کلام یا جملے میں تاکیدی معنی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوں، ان کو ہم حروف تاکید کہتے ہیں۔ اور 2 یا 2 سے زائد عربی یا فارسی الفاظ کا مجموعہ کہلاتا ہے مرکب الفاظ، درست جواب ہے۔ یہ تھے آپ کے کثیر الانتخابی سوالات یوم دفاع پاکستان۔ میرا بیٹا ہر سبق میں سے آپ کوئی کہیں سے بھی آپ سے سلیس اردو پوچھی جا سکتی ہے۔ آپ کو میں نے تمام اسباق کی تقریباً تمام اسباق کی کروائی ہے، اور اس چیپٹر کی آپ خود کرنے کی کوشش کریں گے، اور امید ہے آپ کو یہ سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔